آج ہم انشاءاللہ بیت اللہ کے حج کی عظمت فضیلت بیان کریں گے اور بیت اللہ کی عظمت کے انشاءاللہ ترانوں کو گنگنائیں گے۔ وہ بیت اللہ جس کو تعمیر کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مستری کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مستری بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ بیت اللہ جس کی کنسٹرکشن کے لیے، جس کی تعمیر نو کے لیے جناب ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مزدور بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کو اس خاندان کی ادائیں وفائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنے آخری حبیب، آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا حصہ بنائی اس خاندان کی ادائیں۔ اللہ اکبر، دیکھ تو لیجئے نا، بیت اللہ وہ مقام ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ عزت و عظمت والا مقام ہے کہ حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح زمین پر آپ کسی بھی مسجد کے اندر اللہ کے گھروں میں چل کے جاتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہیں، اللہ ایک نماز کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں شامل فرماتا ہے۔ وہی نماز آپ عام مساجد میں سے کسی بھی مسجد میں، کسی کی بھی اللہ کے گھر میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نہ چھیڑیں بس ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت 27 نمازوں کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں شامل فرما دیتا ہے۔ لیکن بیت اللہ کی عظمت کے کیا کہنے، بیت اللہ کے مقام شان کے کیا کہنے، انسان مسلمان صاحب ایمان چلتا ہوا اللہ کے گھر میں جاتا ہے، بیت اللہ کی طرف سفر کر کے نکلتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تم اللہ کے گھر بیت اللہ مسجد حرام میں جا کر ایک نماز ادا کرو گے، وہاں اللہ تمہاری عبادت کی قدر اتنی کرتا ہے، تمہاری عبادت کی توقیر اتنی بڑھ جاتی ہے، اللہ ایک کے بدلے ایک کا نہیں بلکہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہی نماز آپ مسجد حرام کے امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں، بیت اللہ کے امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں، کیا عظمت ہے اس گھر کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ایک کے بدلے ایک نہیں، 2 4 5 7 لاکھ نہیں بلکہ وہی نماز آپ مسجد حرام بیت اللہ کے امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں، اللہ 27 لاکھ نمازوں کا ثواب تیرے اور میرے نامہ اعمال میں شامل فرما دیتے ہیں۔ یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکسٹرا اجر کی نیت سے، زیادہ ثواب کی نیت سے 3 مساجد کی طرف سفر کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کون سی مساجد؟ تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے جو قبلہ اول تھا ہمارا، دعا کریں اللہ رب العزت اس کو اہل یہود کے قبضہ سے نجات دے، ہمارے لیے وہاں کا سفر بھی آسان بنائے، ہم جائیں اپنے نبی سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام، اللہ اکبر، سینکڑوں انبیاء کرام کی سجدہ گاہ اور میرے آقا علیہ السلام کا اور امت مسلمہ کا بھی قبلہ اول مسجد اقصی کی زیارتیں کریں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ انشاءاللہ آزادیاں دے گا، ہم جائیں گے، ثواب کی نیت سے سفر کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کی
مسجد، جو مسجد نبوی کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ اس کو بھی ایکسٹرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مدینے کی یہ عظمت ہے، مدینے کی یہ شان ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھی میرا امتی ایمان کی حالت میں، عقیدہ توحید کی حالت میں مسجد نبوی یعنی مدینہ الرسول، مدینہ منورہ کے ایریا کے اندر فوت ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے موت مانگا کرو تو مدینے کی موت مانگا کرو۔ لوگ کہتے رہتے ہیں یہ عظمت بیت اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ مدینے کی عظمت نہیں بیان کرتے۔ نانا، ہم مکہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے، مکہ شہر سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے، اور مدینہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں حبیب اللہ ہے۔ اور شاعر کہتا ہے نا ذرا کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، ذرا کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ مدینے کی عظمت، مدینے کے اندر رہنے والے لوگوں کی مٹھاس ہی الگ ہے۔ آقا علیہ السلام میں کہا کرتا ہوں بیت اللہ کا بڑا مقام ہے، مکہ کی بڑی عظمت ہے، لیکن یاد رکھو جنت کا ٹکڑا وہ مدینہ الرسول میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا لوگو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کیا پوچھتے ہو مدینہ کی عظمت، کیا پوچھتے ہو مدینہ کا مقام؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے رب نے مدینہ کو یہ اعزاز بخشا ہے، مدینہ کو یہ عظمت بخشی ہے۔ آقا کیا فرماتے ہیں مسجد نبوی میرے منبر سے لے کر، محراب سے لے کر اور دائیں جانب وہ حجرہ عائشہ کا، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ شاعر کہتا ہے نا جہاں پر آقا علیہ السلام مدفون ہے، آرام فرما ہے، وہ شاعر کہتا ہے نا ماں جی حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، تو جس مقام پر کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا عائشہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ماں جی کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک سے لے کر آقا علیہ السلام کے منبر مبارک تک، مسجد نبوی کے محراب و منبر سے لے کر دائیں جانب ماں جی عائشہ کے حجرہ تک، اللہ رب العزت نے اس مقام کو، اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ مکہ میں یہ مقام نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے بھی وہاں پر جا کر نماز کو ادا کیا، 2 رکعت کو پڑھا، گویا اس نے جنت میں نماز کو ادا کیا۔ یہ مدینہ کی عظمت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پہلے نمبر پر وہ مسجد حرام ہے جس میں ایک نماز 1 لاکھ بن جاتی ہے، جماعت سے پڑھتے ہیں 27 لاکھ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں یہ حج کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمے کا اقرار کرنا، اللہ اکبر، نماز کی پابندی کرنا، رمضان کے روزوں کو رکھنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، اللہ نے مال دیا، اللہ نے صحت دی، بیت اللہ کا حج کرو، صفا مروہ کی سعی کرو۔ بات کر رہا تھا وہاں عظمت اتنی زیادہ ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ آپ بیت اللہ مسجد حرام میں داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعاؤں کو پڑھیں، آگے چل کے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑھے، جو بھی دعا کرو اللہ دعا رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ میں اختلاف کرتا ہوں، اور صرف پہلی نظر نہیں، بیت اللہ کی طرف نگاہ کو جما کر، بیت اللہ کی طرف نظر کو اٹھا کے آپ جب بھی دعا کریں گے، جس وقت بھی دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرما لے گا۔ اللہ اللہ، میں بات کر رہا تھا بیت اللہ میں جائیں گے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ اکبر آپ دعاؤں کو کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور بیت اللہ کے اندر ہی ایک جنت کی نشانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ رکن یمانی جو بیت اللہ کے ایک کونے میں منسلک اس کو نصب کیا گیا ہے، اور حجر اسود بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ والے کونے میں
میں جس کو نصب کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ نے ان کو جنت سے بھیجا ہے. اللہ اکبر. طمس اللہ نورہما, اللہ رب العزت نے ان کے نور کو ختم کر دیا, روشنی کو ختم کر دیا. اگر میرا اللہ ان کی روشنی کو, ان کے نور کو ختم نہ کرتا, لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, مشرق و مغرب کے درمیان زمین سے آسمان تک جتنا بھی خلا ہے وہ ان کی روشنی سے, نور سے منور ہو جاتا, کبھی اندھیرا نہ ہوتا. یہ رکن یمانی اور حجر اسود یہ جنت کے تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں, جو بیت اللہ میں موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے, یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, اس کو بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا. دیکھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان ایمان کی حالت میں, عقیدہ توحید کی حالت میں اس حجر اسود کا بوسہ لے گا, اس کو چوم لے گا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے, یہ اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. قیامت کا دن ہوگا جب انسان اپنے ایمان کے ایک ایک گواہ کو ترسے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ حجر اسود اس مسلمان کے ایمان کی گواہی دے گا, اللہ یہ مسلمان یہ صاحب ایمان ہے, اس نے ایمان کی حالت میں میرا بوسہ لیا تھا, یہ مسلمان کی سفارش کرے گا. اور یہاں پر میں عقیدہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. جب ہم اہل ہند سے کہتے ہیں کہ تم یہ پتھروں کی پوجا نہ کیا کرو, پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کو اپنے سامنے سجا کر پھر ان کے سامنے ماتھوں کو نہ ٹیکا کرو, پیشانیوں کو نہ رگڑا کرو, وہ آگے سے جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں تم بھی تو بیت اللہ میں جا کر, اللہ کے گھر میں جا کر حجر اسود کے بوسے لیتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. عقیدہ. اللہ اکبر. خلیفۃ المسلمین اللہ اکبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح فرما دیا. حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے کیا بیان فرماتے ہیں, یا حجر الاسود, اے حجر اسود سن لے, انکا حجر, یاد رکھ تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, تو نہ مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو اپنی مرضی سے نقصان دے سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں تیرا بوسہ کیوں لیتا ہوں, میں تیرا بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے دیکھا ہے. اگر میں اپنے پیغمبر کو تیرا بوسہ لیتا نہ دیکھتا میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا. اللہ اکبر. ثابت کیا ہوا, جنت سے آیا ہوا پتھر, اللہ اکبر, وہ بھی انسان کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو آج یہ اجمیر شریف کے پتھر کہاں نفع و نقصان کے مالک ہیں. آج یہ بابا جی لاہوری کے مزار سے آنے والی انگوٹھیوں کے نگینے کہاں نفع و نقصان کے مالک ہو سکتے. نانا میرے بھائی, عقیدے کو نہ بگاڑا کر, اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے ساتھ شرک کو نہ کیا کر. اللہ اکبر. نفع کا مالک, نقصان کا مالک, اولاد دینے والا, کھیت و کھلیان دینے والا, عزت و ذلت دینے والا ایک ہے تو عرش معلی والا. بولو رب رحمان. اس کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ جس کو چاہے اولاد دے, جس کو چاہے محروم رکھے, جس کو چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت سے دو چار کرے. اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کوئی پتھر, نہ کوئی حجر, نہ کوئی شجر, اللہ اکبر, نہ برگ و ثمر, کوئی بھی چیز نفع و نقصان کی مالک ہو سکتی, ہرگز نہیں ہو سکتی. میں بات کر رہا تھا بیت اللہ کی عظمت کے حوالے سے. لوگوں, بیت اللہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے, آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے رب رحمان سے جو بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا بلکہ قبول فرما لے گا. پھر یہیں پہ بس نہیں, آپ اپنے 7 چکروں کو, اپنے طواف کو مکمل کریں, مقام ابراہیم پہ آئیں. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ وہ پتھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور پیڑ, بطور گو عطا فرمایا, جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے. یہ اٹھنے لگا. جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جاتے, یہ آقا علیہ السلام کے جد امجد سیدنا ابراہیم
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उठा ले जाता। वहां पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात मौजूद हैं। आप वहां पर आए, मकाम इब्राहीम के पास आए, अल्लाह की जानिब, अल्लाह के घर की जानिब मुंह को करें, 2 रकत नमाज नफल को अदा करें। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका ने फरमाया उसके बाद आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी दुआ करेंगे अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा बल्कि कबूल फरमा लेगा। यहीं पर बस नहीं, फिर आप चले, अल्लाहु अकबर, इन्न सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। वो माजी, अल्लाहु अकबर, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा, अल्लाहु अकबर कबीरा, वो भागा करती थी ना, जब बेटे को देखा माँ की ममता तड़पने लगी। जब देखा कि बेटे की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है, जबान तालू से चिपक रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए तन्हाइयों को बर्दाश्त करने वाली, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के हुसूल के लिए कुर्बानियां देने वाली, लेकिन जब बेटा तड़पता हुआ नजर आया, बेटे की जिंदगी खतरे में नजर आई, अल्लाहु अकबर, माँ जी भागती हैं, सफा पे जाती हैं, फिर माँ जी भागती हैं, मरवा पे जाती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सफा और मरवा को शायर अल्लाह बना दिया, अल्लाह की निशानियां बना दिया। अल्लाह का वो अदाएं, वो वफाएं, वो अंदाज, वो तरीका, वो सलीका इतना पसंद आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्रे का रुकन बना दिया। आप बैतुल्लाह का लाख तवाफ करें, सफा मरवा की सही ना अदा करें, अल्लाह आपका उम्र ही कबूल नहीं करता। अल्लाहु अकबर। मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज नफल को अदा करने के बाद आप सफा पे जाएं, वहां पर खड़े हो, अल्लाह के हुजूर दुआ को करें, अल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमा लेता है। फिर आप जाएं, मरवा पे जाएं, फिर सफा पे आए, अल्लाहु अकबर, 7 चक्रों को मुकम्मल करें और फिर अपने बालों को मुंडवा लें। अल्लाहु अकबर। अजमत देखें, मकाम देखें। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बालों को मुंडवाता है, उम्रा मुकम्मल होता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐसे हो जाता है अल्लाहु अकबर जैसे आज अपनी माँ के पेट से बाहर आया। अल्लाह इस तरह इसको गुनाहों से पाक फरमा देता। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत जो लोग देख के आए हैं अल्लाह उनको बार बार हाजिरी नसीब फरमाए, जो नहीं देख सके अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी ज़ियारतों के असबाब को पैदा फरमाए, अपनी रहमत के साथ असबाब को पैदा फरमाए। और याद रखें पैसे के बलबूते पर इंसान नहीं जाता बल्कि जाता अल्लाह अकबर अल्लाह की सिलेक्शन पे जाता है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत सिलेक्ट कर ले। अल्लाह अकबर। मैंने अपनी जिंदगी में 2 दफा बैतुल्लाह की ज़ियारतें की, वल्लाह जब भी ये दिन आते हैं बैतुल्लाह के तज़किरे छिड़ते हैं, अल्लाहु अकबर, दिल बेकरार होता है, बेचैन होता है। वो कितनी खूबसूरत घड़ियां थी, वो कितने खुशकिस्मत लम्हात थे जब आंखों के सामने अल्लाह का घर था। अल्लाहु अकबर। एक बात तो मैं भूल ही गया, ये सफा मरवा की अल्लाहु अकबर निशानियां, ये हजर अस्वद और रुकने यमानी की निशानियां, अल्लाहु अकबर, वो हतीम के सुजूद, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक निशानी जो अल्लाह ताला ने जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से निकाले, जिसको मैं और आप ज़मज़म कहते हैं, कितनी अजमत वाला पानी है, अल्लाहु अकबर, कितनी अजमत वाला ये जाम है। मुसलमानों जरा अपने मुकद्दर पे खुश क्यों नहीं होते? अल्लाहु अकबर। हिंदू गौ माता के अल्लाहु अकबर मूत को पीता है, उसके पेशाब को जाम में भरता है, अल्लाहु अकबर, उसकी गलाजत को पीता है। अल्लाह ताला ने कितना मुकद्दस और कितना पकीज़ा पानी, कितना पकीज़ा जाम तुम्हें अता फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो भी मेरा उम्मती ज़मज़म का जाम अपने हाथों में पकड़कर अल्लाहु अकबर रब रहमान से दुआ को करता है, इस पानी की अजमत इतनी ज्यादा है, आप ज़मज़म का जाम हाथ में पकड़े, रब से दुआ को करें। आप जो भी अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह दुआ रद्द नहीं करेगा बल्कि कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ज़मज़म के जाम, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं वहां पर गया ना, यकीन जाने बेसाख्ता ज़बान से जुमले निकलने लगे, अल्लाहु अकबर। वो क्या जुमले थे? अल्लाहु अकबर कबीरा। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था, मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, जाम ज़मज़म का पिलाया, मैं तो इस काबिल न था।
اللہ آپ کو بھی بیت اللہ کی حاضریاں نصیب فرمائے، اللہ سب کو مدینہ منورہ کی زیارتیں ان کی آنکھوں کا مقدر بنا۔ اللہ اکبر، لوگوں میں بات کر رہا تھا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ کا قرآن آیا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 97۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں، جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، اللہ رب العزت نے اس پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ دوسری حدیث کو نوٹ کریں، صحیح بخاری حدیث نمبر 26 بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، اللہ کے ہاں افضل ترین عمل کون سا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی جب انسان کفر سے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ چیز ایسی چیز ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کیا مطلب؟ سمجھ آئی میری بات؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، ای العمل افضل، اللہ کے رسول افضل ترین چیز، افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان باللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو لے کر کے آنا۔ اور پھر پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول پھر اس کے بعد افضل ترین عمل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا۔ اور قتال کب ہوتا ہے؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، کافروں کے جوڑ جوڑ پہ مارو، ان کے پوروں پوروں پہ مارو۔ اللہ اکبر، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، بیٹیوں کو اغوا کرنے کا فتنہ ختم ہو جائے، تمہاری بیٹیوں کو جو ہندو ان کی عزت و عصمت کو تار تار کرتا ہے وہ اس سے باز آ جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، روئے زمین پر اللہ رب العزت کا دین غالب آ جائے۔ ثابت کیا ہوا؟ جب تک کافر موجود ہے وہ ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے، تب تک اللہ رب العزت نے جہاد کو فرض کر دیا ہے۔ اور جہاد اسلام کی کوہان ہے، اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی نفاذ کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کا نفاذ چاہتے ہو، ہمیں جہاد کو کرنا ہوگا اور عملی جہاد کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا، یا رسول اللہ اس کے بعد افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حج مبرور، نیکی والا حج، ایسا حج کہ اللہ کے راستے میں نکل پڑ، پھر تیرے دل کے اندر کوئی فسق و فجور نہ آئے، فقط اللہ کی رضا کے لیے حج کر۔ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1820، صحیح مسلم حدیث نمبر 1350، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ لوگو، من حج ھذا البیت، آقا فرماتے ہیں جس بھی میرے امتی نے عقیدہ توحید و ایمان کی حالت میں اس گھر کا حج کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، اللہ اکبر کبیرہ، ہوگا کیا؟ من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق، حج کرتا ہے اس انداز سے کرتا ہے کہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، کسی نافرمانی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کا اگلا جو سنو، ایمان کو تازہ کرو، دل میں ٹھنڈک آئے، اللہ کی پاکیزگی کے ساتھ یہ مسجد گونج جائے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں حج کر کے واپس لوٹتا ہے، راجع کیوم ولدتہ امہ، اس انداز کے ساتھ پاک ہو کے آتا ہے گویا اس کی ماں نے آج اس کو جنم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہیں پہ بس نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بھی اللہ کا بندہ اللہ کے گھر کے دیدار کو کر کے واپس آئے، تم
آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی میزبانی کے شرف کو پا کے آیا ہے۔ آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا کرو، اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے دعا کو کروایا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، یہ اتنا گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے، آپ اس سے دعا کرواؤ، یہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ پھر بھی اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، قبول فرما لے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دیکھ لیجئے نا، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2893، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغازی فی سبیل اللہ۔ جس وقت غازی میدان مقتل میں ہوتا ہے نا، مجاہد جہاد پہ نکل چکا ہوتا ہے، جہاد کے سفر پہ نکل چکا ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا، والحاج والمعتمر، حاجی حج کے لیے نکل پڑا، یا عمرہ کرنے والا عمرہ کی نیت سے نکل پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا مقام دیکھو، شان دیکھو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، وفد اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بلایا، یہ اللہ کے بلاوے پہ چل نکلے۔ اب ہوتا کیا ہے، فَسَأَلُوا، اللہ سے یہ جو بھی مانگتے ہیں اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، عطا فرما دیتا۔ اللہ رد نہیں کرتا، عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ کے گھروں کی طرف نکلا کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ دیکھ لیجئے نا، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا یہ فرمان جامع ترمذی حدیث نمبر 810، سنن نسائی حدیث نمبر 2630، اور بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود سب کو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں، لوگو حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے مسجد گونجنی چاہیے۔ میرے نبی کی ذات پر درود پڑھنے کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، لوگو میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، لوگو تابعو بین الحج والعمرہ، فرمایا تم حج اور عمرے کو پے در پے کیا کرو، وسعت ملے حج کیا کرو، عمرے کیا کرو، پے در پے کیا کرو۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، ایک تو یہ ہوتا ہے پچھلے عمرہ سے لے کر اس عمرہ تک، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے لے دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے گناہ اللہ عمرے کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان کے گناہوں پر معافیوں کے قلم پھیر دیتا ہے میرا پروردگار۔ اور دوسرا کیا فرمایا، فرمایا تابعو بین الحج والعمرہ، تم کثرت کے ساتھ حج اور عمرے کیا کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ۔ اللہ اکبر۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے، جب تم کثرت کے ساتھ عمرہ کرو گے، حج کرو گے، عمرے اور حج کی برکت سے اللہ تمہاری زندگی کے فقروں کو دور کر دے گا، غربت کو ختم کر دے گا، غریبی چلی جائے گی، اللہ تمہیں رزق والا، عزت والا، رزق حلال عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا کیا فرمایا، والذنوب، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور گناہ پتہ کیسے معاف فرمائے گا، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلنے والے کلمات کو نوٹ کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کما ينفی الکیر خبث الحدید والفضہ، اللہ اکبر، والذہب۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح زنگ آلودہ لوہے کو صاف کر دیا جاتا ہے، سونے اور چاندی کو صاف کر دیا جاتا ہے، وہ چمکنے لگتے ہیں۔ فرمایا جب تم حج اور عمرہ کرتے ہو، اللہ تمہارے نامہ اعمال کو ایسا پاک کرتا ہے، ایسا صاف کرتا ہے، تمہارا نامہ اعمال بھی چمکنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر کیا خیال ہے، اللہ کے راستے میں حج اور عمرے کے لیے اللہ رب العزت استطاعت دے، مال دے، نکلیں گے نا انشاءاللہ۔
کوشش کریں گے نا انشاءاللہ یہیں پہ بس نہیں. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, اللہ کی قسم یہ فرمان سنیں, دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور آج کے خطبہ کی یہ میں صرف آخری حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے آپ کے ایمان کو تازگی بخشنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ مسند ابی یعلا کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6357. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من حاج من خرج حاجا, جو بھی میرا امتی حج کی نیت سے عزم سفر ہوا, سفر کو باندھ کے نکلا, اللہ اکبر کبیرہ, ہوا کیا؟ فماتا, دوران سفر اس پہ موت واقع ہو گئی, اللہ کو پیارا ہو گیا. پتہ کتنا بڑا اجر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کتب اللہ لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ. فرمایا قبر میں چلا جائے گا لیکن قیامت کی صبح تک اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب لکھتا رہے گا. تصور تو کریں نا, ایک دفعہ حج کرنے کا کتنا ثواب ہے, اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو حج کے سفر میں نکلا. بھئی ہمارے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف سفر کی نیت کر کے نکلا, درمیان میں موت آ گئی, قیامت کی صبح تک ہزاروں سال تک اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر حج کا ثواب شامل کرتا رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مولا موت تو آئی جانی ہے, ایسی موت ہو تیرا گھر ہو, میرا سر ہو, سجدے کی حالت ہو, اللہ اکبر تیری زبان پہ حمد و ثنا ہو, روح کو پرواز کر لیا جائے, مولا میں اس انداز سے تیرے حضور پیش ہوں کہ میں سجدے کی حالت. وہ کی تھی نا دعا میرے قائد محترم نے, غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا تھا اور دعا کر رہے تھے, ضیاء الرحمن تو آمین کہہ, میں دعا کرتا ہوں. اللہ اکبر. کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. یا اللہ جب میری زندگی کا آخری سانس ہو سعودی عرب کی سرزمین ہونی چاہیے. یا اللہ جب مجھے غسل دیا جائے تو جام زمزم کے چند گھونٹ پانی کے ہونے چاہیے. یا اللہ جب مجھے دفن کیا جائے تو جنت البقیع قبرستان ہونا چاہیے, مدینہ الرسول میں چند گز زمین کا ٹکڑا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اندر خلوص کے ساتھ جذبات کے ساتھ دعائیں نکلیں تو پھر ایسا ہوتا ہے. اللہ کی قسم ظالموں نے بم بلاسٹ کیا, حملہ کیا تو لاہور کی سرزمین تھی. جب میرے قائد کی زندگی کی وفا نہ ہوئی, زندگی کے آخری سانس تھے, تو دار المشفع الریاض سعودی عرب کی سرزمین تھی. جب غسل دیا گیا تو زمزم کے کنویں پہ لا کر مدینہ مسجد حرام کے ائمہ کرام نے غسل دیا. پہلا جنازہ مسجد حرام میں ہوا, دوسرا جنازہ مسجد نبوی میں ہوا. مسجد نبوی اور مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. حضرت عثمان کے قبروں میں آج بھی حسن علیہ السلام کی قبر موجود ہے. جب جذبات ایسے ہوں تو پھر اللہ دعاؤں کو بھی ایسے ہی قبول فرماتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بات کر رہا تھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا من حاج من خرج حاجا فماتا کتب اللہ لہ اجر الحاج الى یوم القیامہ. جو بندہ حج کی نیت سے نکلا. اور اگلی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن خرج معتمرا, جو بھی میرا امتی عمرے کی نیت سے نکلا, اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے نکلا, فماتا, راستے میں موت آ گئی, واپسی پہ موت آ گئی, کتب اللہ لہ اجر المعتمر الى یوم القیامہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں تو چلا جائے گا لیکن قیامت کی صبح تک اللہ رب العزت اس کو عمرے کا ثواب عطا فرماتا رہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مولا میرے بس میں نہیں ہے, بڑا مہنگا ہو گیا حج, میرے بس میں نہیں ہے, بڑی مہنگی ٹکٹیں ہو گئی ہیں, بڑے وسائل کی ضرورت ہے, لیکن مولا جب تیری کرم نوازی ہو جائے تو پھر یہ اسباب کوئی معنی نہیں رکھتے. جب تیری کرم نوازی ہو تو پھر اللہ اپنے بندوں کو پہنچا ہی دیتا ہے. آخر میں پھر دعا کریں اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضریاں نصیب فرما, میرے مولا اور مدینہ کی زیارتیں نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.